لیکن سب سے پہلے جو ہے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ میں جماعت مخالفین کو وقت دینا چاہتا ہوں. جماعت مخالف والے جو ہیں سب سے پہلے وہ بات کریں. میری خواہش یہی ہے کہ شیعہ برادران جو کال نہ کریں، مخالفین کال کریں. اسی موضوع پر جو باتیں میں نے کی ہیں نا اسی موضوع پہ وہ بات کریں. جو اور خارج از مسئلہ بات کریں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. عزیزو السلام علیکم یار. یا علی مدد. السلام علیکم. او بھائی میں نے کہا نا شیعہ فون نہ کریں. آپ کیوں فون کیا آپ نے؟ یار حسن اللہ یاری سے بات کرنی تھی. اللہ حسن اللہ یہ عرض کر رہا ہوں. علامہ صاحب یا علی مدد جی. علامہ صاحب میں آپ کو تقریباً 2017 سے سن رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے 2017 سے پہلے ایک سنی تھا، یعنی عمری تھا. تو آپ کی نا علامہ نصر اللہ سے نا ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، آپ نے اس کو کال کی تھی اور بن علوی کو بھی آپ نے کال کی تھی. نصر اللہ کون ہے؟ جو ہے نا یہ جو امہ ٹی وی والے تھے. اور نہیں کال کیا تھا نصر اللہ کو. نصر اللہ کو میں جانتا بھی نہیں. علامہ صاحب آپ نے امہ ٹی وی کو کال کیا، امہ ٹی وی کو کال جی کیا تھا. ہاں اس جی کے بعد علامہ صاحب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں بریطانیہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد میں نے ان کو بہت کال کیا، اس کے بعد میں نے ان کو بہت فون کیا، بہت کال کیا اور بہت ای میل بھیجے ان کو. انہوں نے کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے جان چھڑانے کے لیے آن ایئر ہم مجھے کہہ دیا کہ اب کچھ نام میں بھول جاتا ہوں. آپ نے کہا نصر اللہ. میں نصر اللہ کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے والا ہے وہاں پہ نصر اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ بریطانیہ آ جائیں. تو میرا عرض ان سے یہی رہا کہ بھائی بریطانیہ آنا یہ چلیں، یہ کوئی مشکل کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ شرط رکھتے تو ہم آ جاتے. تو آئیے کہ ہم لیکن میں نے کہا کہ آنے سے پہلے میں شرائط طے کرتا ہوں. شرائط مناظرے کے کیا موضوع، وقت کہاں ہوگا، آپ سے ملاقات کہاں ہوگی، یہ سب باتیں طے. خدا جانتا ہے کہ ان کے ای میلیں بھیجیں، ان کو کال کیا، وہ سب میرے انگلش والے جو فیس بک ہے یا اردو والے فیس بک پہ سب موجود ہیں. انہوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا. اچھا جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. مسئلہ نہیں، اسی مسئلے جو میں نے تقریر کیا اس مسئلے پہ سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو. جی اچھا جی بیسیکلی نا میں فالوور تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. اس وقت جب اس نے نا آپ کے خلاف تقریر کی تھی تو میں نے نا پھر یہ کیا، میں نے نا پھر یہ دیکھا کہ اس نے آپ کے بارے میں تقریر کی. میں دیکھتا ہوں وہ ہیں کون، تو میں نے تبھی آپ کو سرچ کیا. تو میں تب آپ کے جو سیریز تھی، جو خلافت کے موضوع پہ آپ کی سیریز تھی، یا جو آپ نے عمر کے اوپر آپ نے ایک سیریز بنائی، وہ تقریباً میں نا مطلب کافی لمبی قسطیں تھیں، وہ پھر میں سنتا رہا. اس کے بعد پھر مجھے مولا نے مطلب اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی اور میں نے پچھلی پوری زندگی کی. ابھی علامہ صاحب ابھی میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرا دل بڑی سپیڈ سے دھڑک رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو عزت ہے، ہم ہمارے بھائی ہیں. بھائی میں آپ کی طرح ایک گناہگار انسان ہوں. آپ گناہگار نہیں، میں گناہگار انسان. جی میں نے اتنے کمنٹس میں نے کیے نا، شاید ہی کسی نے کیے ہو، لیکن نا ابھی میں سرسری ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ کا نیچے نمبر آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں اس نمبر پہ کال کر کے چیک تو کروں کہ یہ علامہ صاحب کا نمبر ہے. تو بس مولا نے یہ تھی دل میں یہ چاہت تھی کہ آپ سے نا، کیونکہ جس کی وجہ سے بندے کو ہدایت ملتی ہے نا، مجھے پتا ہے نا کہ آپ کی میری زندگی میں آپ کی کتنی اہمیت ہے. خدا آپ کو عزت دے بھائی. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ میرے بھائی. یا علی مدد. بہت مہربانی، بہت خدا حافظ میرے عزیزو. آپ سے گزارش ہے، میرے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ شیعہ اگر ہیں تو ابھی کال نہ کریں، مخالفین کو کال کرنے دیں. آپ نے ان کے مذہب پہ حملہ کیا ہے، اتنا نقد کیا ہے، تو ان کو بات کرنے کا موقع دیں پلیز. السلام علیکم. بات کریں بھائی. ہلو جناب. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا میرا سوال ہے آپ سے کہ آیت استخلاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلفاء کی شان ہوگی کہ وہ تقیہ نہیں کریں گے یا ڈریں گے نہیں، ان کا خوف وہ آیت عمل میں بدل جائے گا. وہ آیت پڑھو اور وجہ استدلال بتاؤ. آیت استخلاف بڑی مشہور ہے، مجھے نہیں، فیمس ہے. میں نے نہیں، مجھے نہیں معلوم. آیت آپ پڑھیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کون سی آیت ہے اور اس آیت کا آپ کا تفسیر کیا ہے. استخلاف مجھے نہیں معلوم. آئے استخلاف مجھے نہیں معلوم. آئے استخلاف آپ پڑھیں نا، یہ لفظ تو قرآن میں آئے استخلاف کی تو کوئی نہیں ہے. آپ نے اس آیت کو نام دیا آئے استخلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جی تو اسی آیت میں اینڈ میں آتا ہے کہ اللہ پاک یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے خلفاء کو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کہ ان کو زمین پہ مکنت دے گا، طاقت دے گا. جی ہاں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ کہ ہم ان کے آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفے تھے یا نہیں تھے؟ خلیفۃ اللہ تھے یا نہیں تھے؟ بے شک تھے. بے شک. تو یہ آپ جا کے بخاری میں دیکھ لو. بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم کی حداثت اسلام نہ ہوتی، حدیث العہد بالاسلام نہیں ہوتے، یعنی نئے مسلمان ہوئے، تو میں کعبہ کو خراب کر دیتا اور
اس کے بنیاد کو دوبارہ سے بناتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا، 2 دروازے رکھتا، بالکل ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو جی. اگر رسول پاک صلی اللہ سوال علیہ میرا وسلم یہ نے جب پورے مکہ فتح کیا ہے، سب جزیرۃ العرب مسلمان ہوئے ہیں، اس نے اپنے قوم سے تقیہ کیا ہے اور کہا کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو سے برداشت نہیں ہوتی، عرب برداشت نہیں کریں گے کہ میں کیسے خانہ کعبہ کو میں خراب کر دوں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ جہاد. کئی سالوں سے میرے سوال کا جواب مل گیا مجھے. سبحان اللہ سبحان یا اللہ. علی مدد، یا علی، خدا آپ کو عزت، بہت مہربانی. یا علی، شکریہ آپ کا میرے بھائی. میرے عزیزو، شیعہ حضرات فون نہ کریں بھائی، شیعہ حضرات فون نہ کریں، مخالفین کو فون کرنے دیں، مخالفین کو فون کرنے دیں. کوئی عمری مولوی نہیں ہے فون کرے بھائی. ہم نے آپ کے نظریہ امامت کو کفر الحاد بنا دیا بھائی، کوئی چیلنج کرو. مولوی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، ہم نے آپ کے نظریہ امامت و خلاف، آپ نے کہا کہ نظریہ امامت خلافت شیعہ جو ہے اس میں یہ اشکال ہے، ہمیں تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملائکہ سے کیسے بات ہو سکتی ہے. ہم نے اس کا جواب ہم وعدہ کہ ہم جواب دیں گے. ہم نے کیا کہا اس کے مقابلے میں؟ آپ کے تعجب کے جواب میں. تعجب کوئی دلیل نہیں ہے کہ تعجب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظریہ امامت و خلافت جو ہے آپ لوگوں کا کفر ہے، بدعت ہے، اس کا کوئی رد کرو بھائی. مولوی کہاں ہے عمریوں کا؟ السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. جی جناب، جی بات کریں بھائی. ہاں آپ سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں بھائی. اچھا جی. میرا سوال تھا آپ سے کہ یہ شیعہ سنی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ بس یعنی ہم لوگ قرآن کے پیچھے کیوں نہیں چل سکتے؟ قرآن کے پیچھے چلیں گے؟ ہاں جی. اور بس یعنی نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کہتا ہے آپ نماز پڑھو، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ پاگل ہیں بھائی. آپ جائیے کسی اور کا دماغ کھائیے. آپ محمد علی مرزا کو فون کریں، صرف قرآن کافی ہے. آپ جو ہے نا صرف قرآن کے پیچھے چلنا ہے تو آپ جائیے محمد علی مرزا صاحب کو فون کیجیے، عرفان احمد شریف کو فون کیجیے، ان سے مناظرہ کریں. ہمیں آپ کا علم بہت زیادہ ہے، ہم آپ کے علم کا جواب نہیں دے سکتے.